الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں محمد عابد خان ہوں۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک انتہائی امپورٹنٹ موضوع لے کر آیا ہوں، اور یہ وہ موضوع ہے کہ جس کے ساتھ ہر انسان کا پالا پڑتا ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، اور دنیا کے کسی علاقے سے بھی تعلق رکھتا ہے، کسی ملک سے تعلق رکھتا ہے، اس کے ساتھ اس کا پالا ضرور پڑتا ہے۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے پرابلمز، مشکلات، مصائب، آلام۔ ہر بندے کو، معاشرے کے ہر طبقے کو پرابلمز، مصائب اور آلام سے پالا پڑتا ہے۔ تو جب آپ کو پرابلمز پیش آتی ہیں، مصائب اور آلام پیش آتے ہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر بندے کو تقریباً پتہ ہے ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ ہر ایک کو پتہ ہے اس بات کا کہ صبر کرنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 103 مرتبہ صبر کا ذکر کیا ہے۔ کسی جگہ فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے، یعنی نماز پڑھ کے اور صبر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی جگہ پہ فرمایا کہ صابرین ہی جنت میں جائیں گے، اور بے شمار مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی 103 مقامات پہ صبر کا ذکر کیا، اور صبر کرنے والے کی ڈھارس بندھائی۔ تو اس بات کا تو ہر ایک کو پتہ چل گیا ہے کہ صبر کرنا چاہیے، لیکن آج کا میری یہ ٹاپک نہیں ہے کہ صبر کرنا چاہیے۔ آج کا ٹاپک یہ ہے کہ اگر صبر نہ ہو رہا ہو تو پھر کیا کرے؟ صبر نہیں ہو رہا، بیوی ہے، خاوند نے تنگ کیا ہوا ہے، دن رات مار رہا ہے، وہ عورت کیا کرے؟ خاوند کمائی کچھ نہیں رہا، نشہ کر رہا ہے، وہ بچوں کا خرچہ بھی نہیں پورا کر رہا، تو وہ عورت کیا کرے؟ بہو ہے، سسرال میں تنگ کر رہے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، تنگی ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ہر کوئی تنگ کر رہا ہے، کیا کرے؟ یا ایک خاوند ہے، اس کو بیوی تنگ کر رہی ہے، مرد ہے، اس کو ان-لاز اس کے تنگ کر رہے ہیں، تو وہ کیا کرے؟ اور اس طرح کی بڑی پرابلمز ہیں۔ جاب میں پریشانیاں بہت لوگوں کو ہوتی ہیں، باس تنگ کر رہا ہوتا ہے، اور لیڈیز جاب کرتی ہیں، ان کو لیڈیز کو بہت پرابلمز ہوتی ہیں جاب میں، اور اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ تو پھر اس کا جواب یہی ہے، صبر کیا جائے۔ لیکن اگر صبر بھی نہ ہو سکے تو پھر کیا کیا جائے؟ صبر نہیں ہو رہا، کیا کیا جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں تقریباً 6 جگہوں پر ارشاد فرمایا کہ اگر تم سے صبر نہیں ہوتا تو صبر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ وقت نہیں کٹ رہا، یہ وقت نہیں گزر رہا، تو پھر کیا کرو؟ پھر میری حمد بیان کرو۔ اگر صبر نہیں ہو رہا تم سے، میری حمد بیان کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 جگہوں پر صبر کا آرڈر دیا، اور ساتھ ہی اپنی تسبیح کا، اپنی حمد کا آرڈر دے دیا۔ مطلب کیا ہے کہ یہ جو صبر کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، یہ بہت مشکل ہے صبر کرنا، یہ بڑا تکلیف میں صبر کرنا ہوتا ہے، اور یہ وقت کٹتا نہیں ہے، لیکن میں تمہیں طریقہ یہ بتا دیتا ہوں کہ جب تم صبر کرو اور تم سے صبر نہ ہو، تو پھر جب میری تسبیح کرو گے، میری حمد بیان کرو گے، تو پھر یہ وقت آسان ہو جائے گا، یہ وقت جو ہے وہ تمہارے لیے کاٹنا آسان ہو جائے گا، اور تم اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کروا لو گے۔ تو آج کا ہمارا یہی موضوع ہے۔ ہم نے وہ 6 مقامات جو ہیں ان کی تلاوت کرنی ہے، دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس جگہ پہ صبر کرنے کا حکم دیا اور کیسے دیا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں پارہ نمبر 14، سورت نمبر 16، النحل، آیت نمبر 97، 98، 99، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ یہ کافروں کا، مشرکوں کا پیچھے ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے مخاطب ہے اور فرما رہا ہے تحقیق ہم جانتے ہیں کہ آپ کا
یہ جو کافر مشرک کہہ رہے ہیں ان کے طعنوں سے دل تنگ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی پرابلم میں تھے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جب چاروں طرف مشرک ہی مشرک ہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی ڈھارس بندھانے والا نہیں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ڈھارس بندھا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں، تحقیق مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے؟ فرمایا فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اپنے رب کی تسبیح کرو اس کی حمد کے ساتھ اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ یعنی 3 طریقے بتائے صبر کرنے کے، صبر کو اپلیکیبل کرنے کے لیے، پریکٹیکلی صبر کرنے کے لیے، کہ صبر صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کہو کہ میں صبر کر رہا ہوں۔ صبر ایک احساس کا نام ہے، اور وہ احساس جو ہے اس احساس کو تم کامل احساس کیسے بناؤ گے کہ تم صبر کر رہے ہو؟ وہ مکمل کیسے ہوگا؟ جب تم اس وقت اللہ کی تسبیح کرو گے، اللہ تعالیٰ کی حمد کرو گے اور نماز میں گر جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سربا سجود ہو جاؤ گے۔ اور یہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں کہا گیا نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور نماز پڑھ کے اور صبر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو، تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ نماز میں کیا ہے؟ تسبیح ہوتی ہے، اللہ کی حمد ہوتی ہے، اور سجدہ بھی ہوتا ہے، رکوع بھی ہوتا ہے، قیام بھی ہوتا ہے۔ تو نماز سب سے بہترین طریقہ ہے صبر کا، لیکن صرف نماز نہیں، نماز کے علاوہ بھی بندہ اللہ کی تسبیح کرتا رہے، اللہ کی حمد بیان کرتا رہے، تو پھر بھی صبر جو ہے وقت اچھا گزر جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ بندے کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے۔ فرمایا گیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور صرف ایک وقت سجدے میں نہیں پڑھنا بلکہ جب تک تیرا آخری وقت نہ آ جائے اللہ کی عبادت کرتے رہنا ہے، اور مرتے دم تک یہ نیت کرنی ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا، اور عبادت کرتے رہنا ہے، اور اللہ کی حمد کرتے رہنا ہے، اللہ کی تسبیح کرتے رہنا ہے۔ تو درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بھی کر دے گا کہ وہ جو دشمن ہے ان کے ارادے خاک میں مل جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے آیت ہے اور یہ تو حکم ان کو ہے، تو نہیں بھائی، ہمارے لیے فرمایا گیا کہ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔ اور یہ تعلیم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ساری امت کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، بلکہ میں قربان جاؤں اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ کہ ان کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مہربان ہوا ان کی امت پر کہ ساری امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وہ سارے طریقے بتا دیے، وہ ساری کنجیاں ہمارے حوالے کر دیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو کھولنے والی تھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو بے پایا ہم پہ نازل ہونے کا سبب بننے والے تھیں۔ وہ ساری کنجیاں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم امت محمدیہ کے حوالے کر دیں۔ تو کیا فرمایا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، جب دشمنوں کی باتوں سے، ان کے طعنوں سے، ان کے جو تیر ہیں، تلواریں ہیں، ان سے تمہارا سینہ چھلنی ہو رہا ہو، دل تنگ ہو رہا ہو، پریشانیاں بہت بڑھ جائیں، تکلیفیں بہت بڑھ جائیں، مصیبتیں بہت بڑھ جائیں، تو پھر کیا کرو؟ فسبح بحمد ربک، پھر اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے ساتھ، وَقُم مِّنَ الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، اپنے رب کے حضور جھک جاؤ، اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤ، اور یہ سجدہ ایک وقت کے لیے نہیں ہے۔ فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک تمہیں یقین نہ حاصل ہو جائے، یعنی جب تک تمہارا آخری وقت نہ آ جائے، اس وقت تک اپنے رب کے حضور سجدے کرتے چلے جاؤ، سجدے کرتے چلے جاؤ۔ اب سجدہ کرنا تمہارا کام ہے، تسبیح کرنا تمہارا کام ہے، اللہ کی حمد کرنا تمہارا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیس کرنا تمہارا کام ہے، اور تمہاری مدد کرنا اللہ کا کام ہے، مشکل سے نکالنا اللہ کا کام ہے۔ ان دشمنوں کو، تمہارے دشمنوں کو، تمہارے حاسدین کو، ان کے ارادوں کو خاک میں ملانا اس رب کائنات کا کام ہے۔ تو تمہارا کام اللہ کی تسبیح کرنا
کرنا ہے، اللہ کی حمد کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا ہے، اور تمہاری مشکلیں مصیبتیں ان کو دور کرنا اس رب کائنات کا کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صبر کرو اور تسبیح کرو اور حمد کرو، سجدہ ریز ہو جاؤ اور مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو۔ تو یہ دوسرا مقام میں بتاتا ہوں، پارہ نمبر 16 سورہ نمبر 20 طٰہٰ سورت کا نام ہے، اور اس کی آیت نمبر 130 ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے، فرما رہا ہے فاصبر علی ما یقولون، اے میرے محبوب، اے میرے پیارے، اے میرے نبی، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو لوگ مشرکین مکہ، یہ جو منافقین مدینہ، یہ جو تیرے دشمن ہیں، یہ جو تمہیں باتیں کر رہے ہیں، یہ جو تمہیں تانے دیتے ہیں، ہم ان تانوں کو جانتے ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم ان سے انجان ہیں، تیرا رب اس کائنات کی ہر چھپی ہوئی چیز کو بھی جانتا ہے، اور ہر اس چیز کو بھی جانتا ہے جو اعلانیہ ہے، اور جو لوگ اپنے سینوں میں چھپا کے رکھتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اور جس چیز کا اظہار کرتے ہیں تیرا رب اس کو بھی جانتا ہے۔ فرمایا فاصبر علی ما یقولون، ان کافروں کی باتوں پہ صبر کرو، ان مشرکوں کی باتوں پہ صبر کرو۔ اور صبر کا طریقہ کیا ہے؟ اے میرے مالک، میں صبر کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس صبر میں کامیاب کیسے ہوں گا، اس صبر کو پایہ تکمیل تک کیسے پہنچاؤں گا، یہ جو منزل ہے صبر کی، اس منزل کو میں حاصل کیسے کر پاؤں گا؟ کویسچن ساتھ ہی اس کا آنسر آ گیا۔ فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اللہ کی تسبیح کر۔ اگر صبر میں تجھے تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے تو اس صبر کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اس میں کامیاب ہونے کے لیے پھر طریقہ کیا ہے؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح کر اس کی حمد کے ساتھ۔ اور وقت بھی بتا دیا کہ کس وقت کر، فرمایا قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، جب سورج نکل رہا ہو، جب سورج نکل رہا ہو، نکلنے سے پہلے، جب تہجد کا وقت ہو یا صبح صادق کا وقت ہو، تو سورج نکلنے سے پہلے کا جو وقت ہے اس وقت اللہ کی تسبیح کر، اس وقت اللہ کی حمد بیان کر۔ وقبل غروبها، اور ابھی سورج غروب نہ ہوا ہو تو اس وقت جو عصر کا وقت ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کر۔ یا اللہ اس کے علاوہ کوئی وقت ہے؟ فرمایا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور جب رات کے کچھ حصے ہیں، جب مغرب کا وقت آتا ہے، جب عشاء کا وقت آتا ہے، اور جب آدھی رات کا وقت آتا ہے، تو پھر اس وقت جو ہے فسبح، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر۔ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، اور جو دن کے حصے ہیں، جب سورج نکل آئے، جب سورج نصف النہار پہ ہو، یعنی ڈھل رہا ہو سورج، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کر۔ جو دن کے کونے ہیں، دن کے کونے کتنے ہیں؟ دن کے کونے 3 ہیں۔ ایک صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے، ایک دوپہر کو جب سورج سر کے اوپر سے ڈھلنا شروع ہوتا ہے، اور ایک جب سورج غروب ہونے لگتا ہے۔ تو یہ دن کے 3 کونے ہیں۔ فرمایا وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، رات کے دن کے کونوں میں اللہ کی تسبیح کر، اللہ کی حمد بیان کر، اور رات کے حصوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر، اللہ کی حمد بیان کر۔ سورج نکلنے سے پہلے اللہ کی تسبیح کر، اللہ کی حمد بیان کر، سورج نکلنے سے کے بعد اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر۔ لعلک ترضی، تاکہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے۔ مطلب یہ ہوا لعلک ترضی کا کہ اب تو صبر میں کامیاب ہو جائے گا۔ اگر تو اس طریقے سے صبر کرے گا نا، جیسے تجھے بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، تو اس طرح تو اپنے صبر میں کامیاب ہو جائے گا۔ مطلب یہ لعلک ترضی، جب اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، تاکہ اللہ تجھ سے راضی ہو جائے، جب اللہ تجھ سے راضی ہو گیا تو پھر تجھے اور چاہیے ہی کیا؟ پھر تجھے اور چاہیے ہی کیا؟ اور جب رب کسی سے راضی ہو جاتا ہے نا، رب اس کی ساری مشکلیں مصیبتیں آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے منزلیں حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو بات رب کی رضا کی ہے، تو رب کی رضا کے لیے کیا کرو؟ صبر کرو۔ رب کی رضا کے لیے اس کی تسبیح کرو، اس کی حمد کرو، اس کی تقدیس کرو۔ اس کے بعد پارہ نمبر 24 سورت نمبر 40 المؤمن
جس کو غافر بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فصبر، پھر دیکھو صبر کا یہ کہا جا رہا ہے، فصبر، اے میرے محبوب صبر کرو، ان وعد اللہ حق، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے، وہ حق ہے، واستغفر لذنبک، اور جو اپنی اجتہادی غلطیاں ہیں، دیکھیں اگر ہم ہیں نا، ہم اپنے لیے تو ہم کہیں گے اور جو ہمارے گناہ ہیں، کیونکہ ہم گناہ گار ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نبی کی اجتہادی غلطی ذنب بھی ہے، لیکن ہمارے لیے وہ نبی کی اجتہادی غلطی جو ہے وہ ذنب نہیں ہے، ہم اسے اجتہادی غلطی کہیں گے، کیونکہ نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ تو فرمایا واستغفر لذنبک، اور چونکہ یہاں امت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خطاب کرنا تھا اور امت کے لیے بھی یہ بات ہونی تھی، اس لیے استغفار کا ذکر کر دیا کہ اے امت محمدیہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگو۔ اور بعض نے یہاں یہ کہا کہ واستغفر لذنبک، یہاں کے 3 معنی آتے ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ ہے واستغفر لذنبک کہ اپنی اجتہادی غلطیوں کی توبہ استغفار کرو، ان سے استغفار کرو۔ دوسرا مطلب یہ ہے واستغفر لذنبک کہ اگر یہ امت کے لیے ہے کہ اے امت، اے قرآن پڑھنے والے اپنے گناہوں کی اللہ سے بخشش مانگ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیسرا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ واستغفر لذنبک، اپنی امت کے لیے بخشش مانگو، اپنی امت کے لیے بخشش مانگو۔ تو تینوں معنی جو ہیں وہ ذہن میں رکھ لیتے ہیں، واستغفر لذنبک اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور ثنا کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو اس کی حمد کے ساتھ دن اور رات۔ پچھلی آیت میں بھی دن اور رات کا ذکر آیا اور اس میں بھی دن اور رات کا۔ پچھلی آیت میں بھی کہا گیا کہ صبر کرو اور اللہ کی تسبیح بیان کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے ساتھ، اس میں بھی یہی کہا گیا۔ اب چوتھی جگہ پہ ہم چلتے ہیں، چوتھا کیا مقام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ پارہ نمبر 26 ہے، سورت نمبر 50 قاف ہے، آیت نمبر 39-40، فاصبر علی ما یقولون، فاصبر علی ما یقولون، اور یہ جو لوگ، مضمون وہی والا ہی ہے جو سورہ طٰہٰ میں تھا، اور یہ جو کافر مشرک جو باتیں کر رہے ہیں نا، اے محبوب ان کے کہنے پر صبر کرو، کوئی ضرورت نہیں جواب دینے کی، کوئی ضرورت نہیں رنج کرنے کی، دل چھوٹا کرنے کی، دل تنگ کرنے کی، فصبر، بس صبر کرو، فصبر علی ما یقولون۔ اور اس صبر کو کیسے آپ نے کرنا ہے، آگے لے کے چلنا ہے، فرمایا وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، سورج نکلنے سے پہلے اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرو، سورج نکلنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ بیان کرو، ومن اللیل، اور جب رات کا وقت آ جائے فسبحو، رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، وادبار السجود، اور سجدہ کرنے کے بعد جب تم سجدے کر لو یعنی نمازیں پڑھ لو، تو نمازیں پڑھنے کے بعد جو وقت آتا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کرو۔ اب یہاں دیکھیں کہ قرآن پاک سے نمازوں کے بعد بیٹھ کے تسبیح اذکار کرنا ثابت ہو گیا، اس لیے مجھے وہ لوگ بہت ہی اچھے لگتے ہیں، میں خود بھی اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ نماز کے بعد بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرنا، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا، استغفار کرنا۔ دیکھیے قرآن پاک میں یہ آرڈر دے دیا گیا، اگر آپ کو یہ منع کرے آپ اس کے سامنے ثبوت پیش کر سکتے ہیں کہ پارہ نمبر 26 ہے، سورت نمبر 50 ہے، سورت کا نام قاف ہے، آیت نمبر 39 اور 40 ہے، فرمایا گیا فاصبر علی ما یقولون، اے محبوب ان کی جو باتیں ہیں، ان کے جو طعنے ہیں، ان کے جو اس طرح کی جو بری بری باتیں کرتے ہیں ان پہ صبر کیجئے، اور آپ اپنے رب سے لو لگا لیجئے، وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی حمد کیجئے اور تسبیح کیجئے حمد کے ساتھ، قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے، ومن اللیل فسبحہ، رات میں بھی خالی نہیں چھوڑنا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی ہے، وادبار السجود، اور جب نمازیں پڑھ لو تو نمازیں پڑھنے کے بعد پھر بیٹھ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا توبہ استغفار کرو، تسبیح تحلیل کرو، تحمید کرو، استغفار کرو۔ اب جناب 5ویں جگہ میں آپ کے سامنے بتانے لگا ہوں، یہ پارہ نمبر 27 ہے،
سورت نمبر 52 ہے، سورت کا نام ہے الطور، اور آیت نمبر اس کی ہے 48 49 48 اور 49۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اور اپنے رب کے حکم کے مطابق صبر کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ بار بار پچھلی 4 جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے صبر کا آرڈر دیا، اور قرآن پاک میں 103 جگہوں پر صبر کا ذکر کیا، 103 جگہوں پر میں فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، جیسے تمہارے رب نے تمہیں آرڈر دیا ہے صبر کرنے کا، صبر کرو۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے صبر کرنے والے، حکم تو اپنے محبوب کو ہے، محبوب کے صدقے جتنے بھی قرآن پاک پڑھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی خطاب کر رہے ہیں۔ یہ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے نا ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھتا ہے تو قرآن اس کے دل میں اترتا چلا جاتا ہے۔ قرآن ایسے لگتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہا ہے، وہ ایسے لگتا ہے جیسے ابھی قرآن کا نزول ہوا ہے۔ آپ یہ سارے جو خطاب ہیں آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ذریعے امت سے مخاطب ہے۔ یہ تصور کر لیجئے کہ اپنے محبوب کے صدقے ہم سے مخاطب ہے، ان کے ذریعے سے ہم سے مخاطب ہے، خطاب ان سے ہو رہا ہے، لیکن ہمیں بھی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لیا ہوا ہے۔ تو پھر اس کو پڑھیے، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اور اپنے رب کے حکم کے مطابق صبر کرو۔ اے قرآن پڑھنے والے، جیسے تجھے رب نے 103 مرتبہ قرآن پاک میں بار بار صبر کا حکم سنایا، صبر کا ذکر کیا، تو اس حکم کے مطابق ان آیات کو پڑھو، ان کی تلاوت کرو جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے صبر کا حکم دیا ہے، اور ان صبر کے واقعات کا مطالعہ کرو۔ تمہارے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے گا، تمہارے لیے وقت گزارنا آسان ہو جائے گا۔ تو پھر کیا کرو، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیسے صبر کرنے والوں نے صبر کیا، اور میں نے بھی صبر کرنا ہے۔ اور پھر اگر دل میں یہ خیال آئے کہ میں تو صبر کر رہا ہوں، پتہ نہیں مجھے اس کا اجر ملنا ہے کہ نہیں ملنا، پتہ نہیں میرا رب جو ہے وہ میرے ساتھ رابطے میں ہے کہ نہیں ہے، اگر شیطان کا یہ وسوسہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، اے میرے بندے ایسا کبھی سوچنا بھی نہ، تیرا رب تجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ یہ اپنے محبوب سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، تم ہماری آنکھوں میں ہو، ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، ہم تجھے چلتا پھرتا، ہم ان کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں، کافروں کی جو تیرے ساتھ یہ کر رہے ہیں، اور تو ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے، اور جو صبر کرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھتا ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ اس کی طرف ملتفت ہو کر دیکھتا ہے، زیادہ اس کی طرف متوجہ ہو کر دیکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار اس کا حکم دیا کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں، فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، تو ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ دیکھو اللہ کا دیکھنا اور ہے، لیکن جب اللہ کہہ دے کہ میں دیکھ رہا ہوں صبر کرنے والوں کو تو یہ اور بھی مزے کی بات ہے۔ فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ، اور جب تم اٹھتے ہو، کھڑے ہوتے ہو، اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کہ اے محبوب جب رات کو تم اٹھتے ہو نا تو پھر سبح بحمد ربک، اللہ کی تسبیح بیان کر، اللہ کی حمد بیان کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو رات کو اٹھتے تھے تہجد کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات کو اٹھتے تھے تو آپ رفع حاجت کے لیے جاتے، وضو کرتے، مسواک کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے۔ سبحانک اللہم ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہتے یا اللہ یہ جو تو نے ساری کائنات بنائی ہے یہ فنا ہو جانے والی ہے، یہ باطل ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، تیری ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار، ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب رات کو اٹھیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور الحمدللہ بولیں، اور اللہ کی تسبیح کریں، اور اللہ کی تقدیس بولیں، اللہ کی حمد بولیں، اور تہجد ہو سکے تو تہجد پڑھ لیں۔ اچھا، اس کے بعد کہا وَمِنَ اللَّيْلِ، اور جب رات کا وقت ہو فَسَبِّحْهُ، اس میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کر۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور جب ستارے چھپ جائیں تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر۔ ستارے چھپ جانے کا وقت کون سا ہے؟ جب صبح صادق کا وقت ہوتا ہے تو ستارے چھپنا شروع ہو جاتے ہیں،
تو نماز فجر کا وقت ہے، اور نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک یہ سارا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیس کا، یہ استغفار کا وقت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اس سارے وقت میں آپ بیٹھیں اور آپ یہ تسبیحات کرتے رہیں، ضروری نہیں ہے، لیکن کم از کم 1 2 یا 3 تسبیحات تو کریں، اور آپ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھ کے کریں۔ بس آپ اگر آفس جاتے ہیں، جاب پہ جاتے ہیں، تو آپ راستے میں کر لیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جب ساری آپ نے تسبیحات کرنی ہے، تحمیدات کرنی ہے، جو بھی کرنا ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے متوجہ ہو کے کرنا ہے، یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کو اس کا مطلب آتا ہو۔ جیسے ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، اس کا مطلب ہے پاک ہے اللہ تعالیٰ۔ تو دل میں یہ خیال تو ہونا چاہیے نا اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ کس بات سے پاک ہے اللہ تعالیٰ؟ ہر طرح کے اس الزام سے پاک ہے جو کافر اور مشرک اللہ تعالیٰ پر لگاتے ہیں۔ اب کافر اور مشرک کیا اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتے ہیں، یہ الگ چیپٹر ہے۔ عیسائی اللہ تعالیٰ پر الزام لگاتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ قرآن پاک میں بار بار اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ میں پاک ہوں، تو اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ یہ جی دیوی دیوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نمائندے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی نمائندہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نمائندے اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے رسول کے صحابہ کرام ہیں، ہمارے لیے وہ باعث تکریم ہے، اور ان کے آگے جو یعنی کلمہ گو ہے، جو ایمان پہ ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے ہر طرح کے الزام سے۔ پھر یہ کہنا کہ کائنات خود ہی بن گئی ہے، ایتھسٹ جو ہے، یہ ساری کائنات خود ہی بن گئی ہے، یہ بھی الزام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ یعنی اللہ کی جو مصنوع ہے، تخلیق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ہم اس کا اقرار ہی نہیں کر رہے، ہم اسے مان ہی نہیں رہے۔ تو یہ جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ پر الزام لگانے والے لوگ ہیں، لبرل جو ہیں، ایتھسٹ جو ہیں۔ تو ہم نے کہنا ہے سبحان اللہ، یا اللہ تو پاک ہے، اس طرح کے تمام الزاموں سے یا اللہ تو پاک ہے۔ اور اسی طرح جب آپ نے الحمدللہ کہنا ہے تو اس وقت بھی آپ نے کہنا ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے، جتنا بھی تخلیق ہوا ہے، کسی میں انسان میں حسن ہے، اس کے نظارے ہیں کائنات کے، یہ سبزہ ہے، یہ درخت ہیں، یہ چرند پرند، اور یہ پھول، یہ اناج، یہ فروٹ، جو کچھ مصنوعات ہیں، یہ پہاڑ ہیں، یہ سب اللہ کی تخلیق ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظارے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی تخلیقات ہیں، اصل خالق ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو پھر ہم نے کہنا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس لیے کہ اللہ خالق ہے ان سب چیزوں کا۔ تو الحمدللہ جب کہنا تو دل میں یہ خیال کر کے، یہ فکر پکی کر کے، یہ توجہ پکی کر کے پھر الحمدللہ کہنا ہے۔ تو ایسے ہی جب بھی آپ نے اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، سر بسجود ہونا ہے، تو مکمل اللہ کی طرف متوجہ ہو کے ہونا ہے، پھر ہی مزہ آئے گا، اور صحیح فائدہ پھر تب ہی ہوگا۔ اب جناب آخری بات میں یہ کرنے لگا ہوں کہ جو صبر ہے اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کا حصہ ہے، وہ ہے توکل، اللہ تعالیٰ پہ توکل۔ یعنی اس بات کا یقین ہونا کہ یہ جو میں صبر کر رہا ہوں مجھے اس کا پھل ملنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کا اجر دینا ہی دینا ہے، میرا رب میرے پیچھے کھڑا ہے، یہ توکل، یہ یقین کامل۔ تو جب آپ کو، ہم کو یہ یقین کامل حاصل ہو گیا کہ ہمارا رب ہمارے پیچھے کھڑا ہے، ہمارا رب ہماری ڈھارس بندھانے والا ہے، تو پھر آپ صبر میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی حمد تسبیح کے ساتھ یہ آپ کا توکل اللہ تعالیٰ پر ہو گیا تو پھر آپ کو کیا نعمت ملے گی؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو میرے اوپر توکل کرتا ہے میں اسے کافی ہوتا ہوں۔ یعنی صبر اور توکل دونوں بالکل چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ بغیر توکل کے صبر ہو نہیں سکتا۔ مَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ وسوسہ آئے گا نا کہ پتہ نہیں میرا کام ہونا ہے کہ نہیں ہونا، میں صبر تو کر رہا ہوں، میں تسبیح کر رہا ہوں، میں حمد کر رہا ہوں، پتہ نہیں کام ہونا ہے کہ نہیں ہونا، یہ بے یقینی ہے۔ تو اے انسان، اس بے یقینی سے نکل، اللہ تعالیٰ کا سچا بندہ بن، اور اس کا سچا پکا بندہ بن کے توکل اس پہ کر، اور پھر مکمل توکل کے ساتھ یہ خیال کر کہ واقعی یہ کام ہو کے رہے گا۔
وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہے گا، تمہاری مدد کرے گا اللہ تعالیٰ. تمہارا پھر خیال آتا ہے کہ یار مدد ہونی کب ہے، یہ کب میرے برے دن جو ہیں وہ اچھے دنوں میں تبدیل ہوں گے، یہ کب جو ہے میرا برا وقت اچھے وقت میں بدلے گا. میں نمازیں بھی ساری پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، میں تسبیح بھی کر رہا ہوں، میں تحمید بھی کر رہا ہوں، میں تقدیس بھی کر رہا ہوں، میں راتوں کو بھی اٹھ کے سجدے کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں غروب آفتاب کے وقت اور اس سے پہلے اور بعد میں جو وقت بتائے گئے میں کرتا ہوں، لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کام ہو نہیں رہا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ بالغ امرہ، اے میرے بندے اپنا دل چھوٹا نہ کر، میں اپنا کام پورا کر کے رہتا ہوں. ان اللہ بالغ امرہ، جب میں نے کہہ دیا ہے کہ فاصبر لحکم ربک، صبر کر اپنے رب کے حکم کا انتظار کر، جب میں نے یہ بات کہہ دی ہے اور میں نے کہہ دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کافی ہوتا ہے. جب یہ بات میں نے کہہ دی ہے تو پھر میرے اوپر توکل کر، میں تجھے پورا تیرا ساتھ دوں گا. اور ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رکھتا ہے، ادھورا نہیں چھوڑتا. پھر وسوسہ آئے کب ہونا ہے، پتہ نہیں کب ہونا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، میں نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کر کے رکھا ہے اور یہ کام ہو کر رہے گا، یہ وقت مقرر کر کے رکھا ہے. بس صبر کرو اور اللہ پہ سارے ڈورے ڈال دو، ہر ڈورے اللہ پہ ڈال دو، بس اللہ پہ توکل کرو، چھوڑ دو. اپنی محنت جاری رکھو، اپنی کوشش جاری رکھو، کوشش نہیں چھوڑنی، محنت نہیں چھوڑنی، لیکن لو اللہ سے لگانی ہے، رابطہ اللہ سے رکھنا ہے. اور رابطہ اللہ سے کیسے رکھنا ہے؟ اس کی تسبیح کرنی ہے، اس کی تحمید کرنی ہے، دن رات اللہ کے حضور سربہ سجود ہونا ہے، سجدے کے بعد بھی اللہ کی تسبیح تحمید کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، تقدیس کرنی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رکھے گا. ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. پھر یہ ساری کیفیات جو ہوتی ہیں نا، یہ اس بندے میں ہوتی ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی حیا کرتا ہے، اللہ کی شرم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کبھی امید رکھتا ہے، کبھی خوف رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقوی اپنے دل میں رکھتا ہے، جو اللہ کا تقوی اپنے دل میں رکھتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اگر آپ کے ذمے 100 روپے خیرات ہے، آپ 110 کر دیں، یہ تقوی ہے. اگر آپ نے نماز پڑھی ہے تو آپ اس کے بعد ذکر اذکار کریں، یہ تقوی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. آپ پہ 5 نمازیں فرض ہیں، آپ تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، یہ اللہ کے اوپر تقوی ہے. آپ ویسے بھی وضو کرتے ہیں، آپ نماز پڑھ لیں تحیۃ الوضو، یہ تقوی ہے. آپ مسجد میں جائیں تحیۃ المسجد ادا کر لیں، یہ تقوی ہے اللہ تعالیٰ کا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور تقوی کیا ہے؟ جب کسی کے ساتھ لین دین کریں ڈر جائیں، ایمانداری کے ساتھ کریں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو جس بندے کے دل میں ہر وقت یہ خدشہ ہے، یہ یقین ہے اسے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ متقی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اے بندے تو یہ تقوی اپنے دل میں پیدا کر لے، پھر دیکھنا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جب تو یہ مقام اس مقام تک پہنچ جائے گا، یہ تقوی اپنے دل میں پیدا کر لے گا، یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے سارے کام آسان کر دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تجھے اتنا رزق عطا فرمائے گا، تجھے اتنا رزق عطا فرمائے گا، رزق کے بند دروازے کھول دے گا، تیرے لیے ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، بے شمار تمہیں رزق عطا فرمائے گا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور پھر آگے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے اور اس کے لیے سارے کام آسان کر دیتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. تو ناظرین کرام، اگر ہم اس طرح کا توکل رکھیں گے اللہ تعالیٰ پر اور اس طرح کا تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اپنے رکھیں گے
تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مسئلہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑ دے گا، اسے حل نہیں کرے گا، ہماری کوئی پرابلم سالو نہیں کرے گا۔ تو آج کے اس ولاگ سے میں درس کیا ملا؟ ہمیں یہ درس میں یہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مشکل مصیبت ہے تو صبر کرو اور اللہ پہ توکل کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور یہ وقت جو ہے وہ تسبیح کر کے، تحمید کر کے، سجدے کر کے، راتوں کے حصوں میں، دن کے حصوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے یہ وقت گزارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد مصیبتیں، مشکلیں ساری کی ساری آسان کر دے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ کمنٹ میں ضرور اظہار خیال کیجئے گا کہ یہ ولاگ کیسے لگا، اور ثواب کی نیت سے اس کو ضرور شیئر کیجئے گا، تاکہ جو لوگ مشکلات، مصائب و آلام میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کی مشکلیں، مصیبتیں حل نہیں ہو رہی اور ان کو راستہ بھی نہیں مل رہا کہ ہم نے کیسے اس مشکل وقت کو گزارنا ہے اور اللہ کی مدد کیسے حاصل کرنی ہے اور اللہ کی توجہ کا مستحق کیسے بننا ہے، تو یہ آپ کا شیئر کرنا اس ولاگ کو یہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ اگر آپ کے اس شیئر کرنے سے کسی ایک بندے کی زندگی سنور گئی اور وہ اللہ کے راستے کی طرف آ گیا اور اس کی مشکل مصیبت حل ہو گئی، تو ہماری زندگی سنور جائے گی، آپ کی زندگی بھی سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔